الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ سامعین گرامی، اس سلسلہ ازا کے ساتھ ہی یہ خصوصیت نہیں بلکہ جہاں بھی سلسلہ وار کلام پیش نظر ہو وہاں سب سے بڑا مسئلہ موضوع کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ موضوع کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد پھر مضامین بھی ذہن میں آتے رہتے ہیں اور بات آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ہر مرتبہ ان مجالس کے سلسلے میں یہاں کی نوجوان انتظامیہ مل بیٹھتی تھی اور ان سے گفتگو کر کے کبھی ان کی تحریک پر، کبھی ان کی خواہش پر اور کبھی ان سے گفتگو کر کے عنوان کا تعین ہو جاتا تھا، لیکن اب ہماری مصروفیتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، مقامی، علاقائی، ملکی، بین الاقوامی مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب غیر معمولی کاموں کے لیے تو وقت ہے، معمول کے کام کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ صرف اس بات کے تعین میں کہ یہ مجلسیں کس تاریخ سے شروع ہوں اتنی تاخیر ہوئی کہ مجھے اپنے چند دوستوں کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑا اور ان کی شکایت کا بھی سامنا ہے کہ ایک آدھ دن اس میں سے میں ان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن بہر طور مجھے یہاں کے فرائض کی ذمہ داریاں مجبور کر رہی تھیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس دوران میں اس بات کا تعین کیسے ہوتا کہ موضوع گفتگو کیا ہو؟ اب میرے سامنے ایک اور حل یہ تھا کہ جیسے یہ مجلس معمول ہیں اسی طرح ایک اور سلسلہ کلام اس سے کچھ دن پہلے، وہ چونکہ دو روایات ہیں خاتون جنت کی شہادت کے سلسلے میں، ایک یہ کہ 75 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور ایک یہ کہ آپ کا 90 دن کے بعد انتقال ہوا، تو 90 دن کے قاعدے سے آج کی مجلس ہے، 75 دن کے قاعدے سے بیرون ملک ایک سلسلہ کلام ہوتا ہے اور وہ بھی بڑا پرانا سلسلہ ہے، تو 7 تقریریں مجھے وہاں کرنی ہوتی ہیں۔ اس دفعہ کیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب تقریر کا سلسلہ شروع ہو جائے تو 5-6 تقریروں کے بعد جا کر ذہن کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اب تو وقت کم ہے اور موضوع میں بے پناہ وسعت ہے، کیسے سمیٹا جائے۔ اب اس دفعہ جو بیرون ملک موضوع تھا جمادی الاول میں آج سے 15-20 دن پہلے، تو وہ ان حضرات کی خواہش اور فرمائش پر ماں موضوع تھا۔ اب 7 دن ماں کے موضوع پہ تقریر کرتے کرتے اب جب وہ وقت آیا کہ گرہیں کھلیں تو عین اس وقت پہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ماں پہ گفتگو کرتے کرتے خیال آیا کہ یہ ہم اپنی ماؤں کی عظمتوں اور فضیلتوں اور مقام کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید نے بھی ایک لقب عطا کیا ہے کچھ خواتین کو، ام المومنین، ان کے متعلق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا منصب کیا ہے، مقام کیا ہے اور اس خطاب دینے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور پھر یہی خیال پیدا ہوا کہ جب ملت اسلامیہ امہات المومنین، ام المومنین کے لیے اتنے مناصب اور اتنے مرتبے کی قائل ہے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر مومنین کی ماؤں کی اتنی فضیلت ہے
تو امیر المومنین کی بھی ماں کا ذکر کروں. اور پھر یہ بھی ایک موضوع تھا کہ ایک ام الائمہ ہیں، ان کی ذات اور ان کا مقام کیا ہے، اور وہ تمام مائیں کہ جو ہم جیسے گنہگاروں کی سبب تخلیق نہ ہو، بلکہ جن کی آغوش اس نوری مخلوق سے آباد ہو کہ جس کی رہنمائی میں یہ زمانہ اپنی دنیا بھی گزارے اور عاقبت کے دن بھی پیش خدا پیش ہو. تو ان ماؤں کا تعارف بھی ہو، ان کے مقام و منصب کی بھی بات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احوال زندگی بھی بیان ہو. غرض گنجائش پہ گنجائش پیدا ہوتی چلی گئی. لیکن پھر ایک خیال ذہن میں آیا کہ جو باتیں تھوڑی سی کر چکا ہوں اور تھوڑی سی باقی رہ گئی ہیں وہ پھر کسی اور وقت ہو جائیں گی. لیکن خاتون جنت کے تذکرے کے سلسلے میں ایک کوتاہی کا احساس مجھے اس سے پہلے بھی ستاتا رہا تھا، اور اس دفعہ تلاش موضوع میں وہ احساس زیادہ بڑھ گیا. ذکر خاتون جنت کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جو بحیثیت خطیب کے میرے اوپر قرض تھا. میں نے، آپ حضرات مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو شروع سے شریک سفر ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے پہلو اب تک زیر بحث آ چکے ہیں. اہل بیت میں خاتون جنت کا مقام، قرآن مجید میں خاتون جنت کی حیثیت اور مقام، آیہ تطہیر کے حوالے سے آپ کا تذکرہ، حدیث کسا کے حوالے سے آپ کا ذکر، آپ کا وہ گھر جس کے اندر آیہ تطہیر نازل ہوئی وہ البیت بھی موضوع رہ چکا، آپ کا بنایا ہوا وہ معاشرہ کہ جو دنیا اسلام کا مثالی معاشرہ تھا. غرض کئی موضوعات سے گفتگو ہو چکی، لیکن ایک موضوع جو آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے اور آپ کی سیاست کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، وہ موضوع کچھ وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بہر طور وہ موضوع آج تک گفتگو کے دوران ضمناً تو ذکر آتا رہا، لیکن کما حقہ تو میں کیا لفظ استعمال کروں، بہر طور جتنی میری استطاعت ہے اس حد تک بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. اور وہ موضوع تھا وہ معرکۃ البارہ واقعہ کہ جسے دنیا اسلام چھپانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن چھپ نہیں پاتا، اور وہ واقعہ فدق کا واقعہ ہے. یہ وہ قرض تھا. ضمناً تو بات ہوتی رہی، فدق کے مقاصد پہ بات ہوتی رہی، جہاد جناب سیدہ کے حوالے سے بات ہوتی رہی، لیکن یہ فدق ہے کیا، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت محسوس کرتا تھا. یہ مجھے احساس ہے کہ جذباتی اعتبار سے حساس موضوعات لوگوں کے لیے بعض اوقات اشتعال کا باعث بنتے ہیں، لیکن میں عرض کر دوں کہ جب سچائی کو سن کر اشتعال پیدا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اشتعال آپ کے جذبات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے باطل ہونے کی دلیل ہے. سیدھی سی بات ہے کہ دلیل جب سامنے آئے تو دلیل کا جواب دلیل ہوا کرتا ہے. کسی جھگڑے کی ضرورت جب آستینے الٹنے لگیں، جب ماتھے پہ بل پڑ جائیں، جب آنکھوں سے شعلے نکلنے لگیں، منہ سے کف جاری ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، سب کچھ ہوگا، دلیل نہیں ہوگی. تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے زمانے میں آپ نے بڑی آزاد خیالی کے مظاہرے شروع کیے ہیں ماشاءاللہ سے، ذرائع ابلاغ سے. اب تو وہ موضوعات زیر بحث آنے لگے ہیں جو اس سے پہلے یہی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ جاتے تھے. تو آپ جب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو، اس پہ بحث کیوں کرتے ہیں کہ 3 طلاق ایک نشست میں ہو یا نہ ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب تک بحث کرتے رہو گے؟ آؤ ایک مرتبہ آج کے عہد میں ایک عدالت سجاؤ جس کے اندر ذمہ دار لوگوں کو بٹھاؤ. تم اپنا مقدمہ فدق کا لے کے آؤ، ہم اپنا مقدمہ لے کے آتے ہیں. کب تک
یہ ہوتا رہے گا کہ ان تذکروں کو نہ چھیڑو، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا، کب تک تم سچائیوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے؟ یاد رکھو کہ زخموں کو اگر چھپاتے رہو گے تو کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ علاج کے لیے زخم دکھانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ جس نوعیت کا بھی ہو، تو اس کو اگر چھپاؤ گے تو صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں نہ اس کو ہم کھل کے بات کریں کہ آؤ دیکھیں، شخصیتوں کو ایک طرف رکھیے، افراد ہمارا موضوع بحث کبھی بھی نہیں رہے۔ آئیے خالص تکنیکی بنیاد پر، اصولی بنیادوں پر دیکھیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عدالت ہے اور اس کے اندر یہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ تھا بھی مقدمہ، اصلاً بھی تو مقدمہ تھا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب اب 1400 سال گزر گئے، فرض کیجئے کہ آپ نے مقدمہ لڑ بھی لیا اور فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اب کیا فائدہ؟ جو اصل مدعی تھے وہ باقی نہ رہے، مدعا علیہ باقی نہ رہے بظاہر دنیا کی نگاہوں میں۔ تو ایسی صورت میں اگر آج ہم نے کہہ دیا کہ وہ نہیں وہ غلط تھے اور وہ نہیں وہ غلط تھے، تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ بزرگان گرامی، بات اگر اتنی سی ہوتی تو شاید ہم تاریخ کے ان جھگڑوں کو چھیڑنا ضروری نہ سمجھتے۔ بہت سے اختلافات ہیں ہمارے تاریخ کے موضوع پر، ایک مورخ جو کچھ کہتا ہے دوسرا مورخ ضروری نہیں کہ اس سے اتفاق کرے۔ یہ صورتحال ہمیشہ رہی ہے، اس مسئلے پر بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جب کوئی مسئلے کا تعلق بنیادی طور پر دین کی اساس سے ہو کہ جس کو ماننے نہ ماننے سے دین کے متعلق رویہ بدل جائے گا۔ اگر فدق کے سلسلے میں ایک گروہ کے موقف کو مانا گیا تو پھر لازماً آپ کو دین کی ایک شکل اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر دوسرے موقف کو مانا تو پھر دوسری شکل اختیار کرنی پڑے گی۔ تو جہاں دین کا انتخاب اس مسئلے سے وابستہ ہو، وہاں اس مسئلے کو غیر اہم سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ یہ عادت ہے ہمارے کم از کم جو وہ گروہ جو مخالفت کرتا ہے ایسے مسائل پہ گفتگو کرنے کی، اس کی عادت رہی ہے کہ ماضی میں جب جب ظلم ہوا ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ارے کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے ہو گیا، کب تک روتے رہو گے، کب تک ماتم کرتے رہو گے، چھوڑو اس کا تذکرہ نہ کرو۔ فدق، اب اس پہ بات کرنے سے کیا حاصل؟ خلافت جس کو ملنی تھی مل گئی، اب اس پہ تذکرہ کرنے سے کیا حاصل؟ ارے اگر تم ظلم ہونے والے مظالم پر اسی طرح پردہ ڈالتے رہو گے تو قیامت تک تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ظلم کیا ہے اور مظلومیت کیا ہے۔ اور صرف تمہارا پتہ چلنا، تمہیں جہالت کی موت مرنا چاہتے ہو شوق سے مر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ یاد رکھو کہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم نے ظلم کو ظلم کی حیثیت سے نہ جانا اور مظلوم کو مظلوم کی حیثیت سے نہ پہچانا، تو جب تم پر ظلم ہوگا تو زمانہ اس ظلم کو ظلم نہیں مانے گا، پھر زمانہ تمہارے پلڑے میں نہیں کھڑا ہوگا، وہ تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ تمہارے لیے تو یہ باتیں بالکل معمول کی باتیں ہیں۔ اور بزرگان گرامی، ہمیں یہ بارہا اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں۔ ایک ظالم نے اگر اپنے عہد میں ظلم کیا اور اس نے اپنے ظلم کو تسلیم نہیں کیا یا اس وقت کے معاشرے نے تسلیم نہیں کیا، تو اس معاشرے کو قدرت نے کبھی معاف نہیں کیا اور اس پر ہونے والے مظالم کو زمانے نے پھر تسلیم نہیں کیا۔ یہ بارہا توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں جن مسائل کے دوچار ہے، جو مصیبتیں اس کے سر پہ آ رہی ہیں، وہ یقیناً ایسی مصائب ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ جن کو دیکھ کر ضمیر انسانیت بیدار ہو جائے، جن کو دیکھ کر انسانیت کا شعور بیدار ہو جائے۔ وہ انسانیت جو کبھی شکاگو کے مزدوروں پر ہونے والے ظلم پر مشتعل ہو جاتی ہے، وہ انسانیت جو کہیں انڈونیشیا کے کسی ویران جزیرے پر آباد چند لوگوں کے ظلم کے اوپر چلانے لگتی ہے، وہ انسانیت جو ذرا ذرا سے ظلم پر احتجاج کی تصویر بن جاتی ہے، وہی انسانیت کیوں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم پہ خاموش ہے؟ فلسطین میں ظلم ہو، کشمیر میں ظلم ہو، بوسنیا میں ظلم ہو، ہرزیگوینیا میں ظلم ہو، جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس لیے خاموش ہے کہ یہ مسلمان اپنی تاریخ میں ہونے والے ظلم پر خاموش تھا۔ تو یہ تو
تسلسل ہے، یہ تو تاریخ کا تسلسل ہے۔ عمل اور رد عمل بالکل منطقی طور پہ ہوتا ہے۔ تاریخ کو ہم بنا نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ واقعات کے رخ کو اپنی مرضی سے موڑ دیں۔ جو ہم نے بویا ہے وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ ہاں اگر تم فصل بدل دو تو پھر امکان ہے کہ تمہیں مرضی کی فصل حاصل ہو جائے۔ ظلم بوتے رہو اور ہمدردیاں تمہارے حصے میں آئے، یہ ناممکن ہے۔ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کہ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے، ماضی کے حقائق کا اعتراف تو کر لو، ظلم کو ظلم کی حیثیت سے مان تو لو، اور جب مان لو گے تو پھر دیکھو گے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے کبھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب تاریخ کا ماضی ہو یا وہ جو آج کا حال ہے اور کل کی تاریخ بنے گا، وہ جب بھی ہمارے متعلق فیصلہ کرنے لگتے ہیں، دیکھیے کتنی لڑائیاں تاریخ اسلام میں ہوئیں، صفحے کے صفحے بھرے ہوئے ہیں جنگوں سے۔ اس میں سے ایک جنگ کربلا کی جنگ تھی، ایک لڑائی کربلا کی لڑائی تھی۔ اس کربلا کی لڑائی میں اس کے بعد ایک رد عمل آیا کہ ہم نے جو کربلا والے تھے، جو اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جو اس سے وابستہ تھے، ہم نے ایک رویہ اپنا لیا کہ ہم ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تم نے پورا زور لگا لیا کہ کربلا کا ذکر نہ ہونے پائے، کربلا کی بات نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے کربلا میں جو خون بہہ گیا تھا وہ واپس نہ آتا، جو جانیں گئی تھیں وہ پلٹ کے نہ آتیں۔ اس کے باوجود ہم نے 1400 سال کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنے دیا کہ جہاں ہم ظلم کو ظلم کہنے سے باز رہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے بھی راہ حق میں لوگوں کی جانیں جاتی رہیں، اس سے پہلے بھی بے گناہ مقتول ہوتے رہے۔ خود ہماری تاریخ ایسے شہداء کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے جو کربلا سے پہلے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ لیکن جس ظلم کو ہم نے بنیادی طور پر زندہ رکھنا چاہا، اس ظلم کے سلسلے میں آج ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ اس ظلم کے مسئلے پر ساری دنیا آپ کی ہم خیال ہے۔ آج باطل کا کوئی نمائندہ، اسلام سے باہر کے کسی مسلک کا نمائندہ، اس کے سامنے بھی اگر یہ کہا جائے کہ یزیدیت کو تم شعار کرو، یزیدیت کو پسند کرو، وہ جو سیاست میں یزید کے بعد کی سیاست پر عمل کرتے ہوں، وہ بھی یزید سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کا نام اپنے ساتھ منسوب ہوتے پسند نہیں کر سکتے۔ یہ فتح ہے ظلم کو ظلم کہنے کی اور مظلومیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی۔ یہ رونا رائے گا نہیں جاتا۔ یہ نہ سمجھیے کہ 1400 سال پہلے واقعہ ہو گیا تو آج آنسو بہا رہے ہیں تو رائے گاں جا رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ آنسو آپ کے ضمیر کی سلامتی کی دلیل ہیں، یہ آنسو آپ کے شعور کے بیدار ہونے کی علامت ہیں، یہ آنسو بتاتے ہیں کہ آپ عقل صحیح رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں اور حق و باطل میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ دنیا اس موقف کو نہ ماضی میں سمجھ سکی نہ آج سمجھ سکی، جسے بطور راہ فرار کے دنیا نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جس موقف میں یہ کہا جائے کہ چھوڑو، حق والوں کو بھی رضی اللہ کہہ کے جان چھڑاؤ، باطل والوں کو بھی رضی اللہ کہہ کے جان چھڑاؤ۔ تم تو جان چھڑا رہے ہو اور دنیا تمہارا دامن چھوڑ کر تمہیں تباہی و بربادی کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر مطمئن ہو رہی ہے کہ ایسے کم عقلوں سے اگر دنیا خالی بھی ہو جائے تو دنیا کا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ تو بزرگان گرامی، یہ فدق کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اگر واقعات تو بہت سے ہوئے نا مظالم کے اس دوران میں، لیکن جسمانی ظلم کے مقابلے میں موضوع بحث جس چیز کو بننا چاہیے وہ صرف یہ نہیں کہ کس نے کسی کو کیسی ضرب پہنچائی، کیسی چوٹ لگائی، جسم کتنا زخمی ہوا۔ یہ اپنے طور پر صرف یہ جاننے کے لیے کہ حقائق کیا تھے، ان واقعات کا اعادہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بنیادی موضوع گفتگو وہ اصول ہونے چاہیے جن کی بنیاد پر تصادم ہوا، وہ بنیادی بات ہونی چاہیے جس پہ اختلاف ہوا، جس پہ جھگڑا ہوا۔
جن بنیادی باتوں کے تحفظ کے لیے وہ ساری جسمانی اذیتیں برداشت کی گئیں، ان مقاصد کو سامنے رکھیے، جسمانی اذیتوں کو سامنے نہ رکھیے۔ یعنی وہ جو علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں یزید کا، ہمیں شمر کا خنجر تو یاد رہا لیکن حسین کی وہ گردن یاد نہ رہی، یا حسین کا وہ سجدہ یاد نہیں رہا جس کے دوران شمر کا خنجر چل رہا تھا۔ سجدہ اصول تھا، خنجر جسم کا عمل، جسم کو اذیت پہنچانے کا عملی مظاہرہ تھا۔ وہ خنجر اہمیت نہ رکھتا اگر مسجود کی گردن پر، ساجد کی گردن پر وہ چھری نہ پھیری جاتی، اگر وہ خنجر حسین جیسے سجدہ کرنے والے کی گردن پہ نہ پھر رہا ہوتا تو اس خنجر پھیرنے کی اہمیت نہیں تھی۔ خنجر تو کبھی کبھی قاتل کی گردن پہ بھی چلتا ہے، کبھی کبھی قصاص میں بھی چلتا ہے، کبھی کبھی انتقام میں بھی چلتا ہے، کئی جگہ اپنا جواز رکھتا ہے، خنجر چلتے ہوئے جواز رکھتا ہے۔ لیکن کربلا میں جس پر خنجر چل رہا تھا، جب تک اس کی شخصیت اور کردار سامنے نہیں ہوگی اس خنجر کے پست مقام ہونے کا صحیح تصور نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگان گرامی، جہاں تک فدق کا تعلق ہے، اس میں جو اصول وابستہ ہیں وہ بڑے بنیادی اصول وابستہ ہیں۔ یہ سیاست آل محمد کا شاہکار ہے۔ میں اس پر جو گفتگو انشاءاللہ، آج تو تمہیدی منزل ہے، تو جب تفصیلی گفتگو ہوگی تو وہ خالص تکنیکی بحث کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے اور اس کی قانونی صورت کیا ہو۔ کاش میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں وکلا سے مشورہ کر کے اور باقاعدہ آپ کے سامنے مقدمے کی مثل تیار کر کے پیش کرتا، لیکن بہر طور اہل نظر تشریف فرما ہیں جو یہ بتا سکیں گے کہ میں کہیں قانون کی حدوں سے انحراف تو نہیں کر رہا۔ کوشش کروں گا کہ خالص قانونی گفتگو ہو، اور پھر اگر اس پر بھی کوئی ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراضگی اپنے جہالت کا رد عمل ہے اور کچھ نہیں۔ جناب والا، یہ جو واقع فدق ہے یہ بنیادی طور پر سیاست آل محمد کا شاہکار ہے۔ اب جب میں لفظ سیاست استعمال کرتا ہوں تو بہت سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اہل بیت اور سیاست تو بنو امیہ کی ہوتی ہے، سیاست تو یزید کے خاندان کی چیز ہے، ان کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ جناب والا، غلط سیاست، جیسے ہر چیز میں کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں کچھ لوگ صحیح ہوتے ہیں، تو غلط سیاست دانوں کی وجہ سے سیاست کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر سیاست نام ہے۔ دیکھیے، چیزیں اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ وہ ہے کہ جہاں بغیر سیاست کے، جہاں سیاست کا نام نہیں لیا جاتا، وہ بھی مسائل کو حل کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سیاست کا نام لے کے حل کرتے ہیں۔ وہ جو سیاست کا نام لیے بغیر مسائل کو حل کرتے ہیں اسے ہم مسئلے کا فوجی حل قرار دیتے ہیں۔ جہاں فوج، قوت، طاقت مسئلے کو حل کرے وہ غیر سیاسی حل ہے۔ سیاسی حل کیا ہے کہ جہاں طاقت استعمال نہ کی جائے، بات چیت، مذاکرات اور دوسرے ذرائع سے جو علاوہ طاقت کے ہوں اس سے مسئلہ حل ہو۔ اب یہ تو ایک ہوئی ذرا شکل کو واضح کرنے کے لیے کہ دو حل ہمارے سامنے کسی مسئلے کے ہیں، ایک وہ جس میں طاقت استعمال ہوتی ہے، اور ایک وہ کہ جس میں طاقت نہیں، تدبیر کام آتی ہے، حکمت کام آتی ہے، عقل کام آتی ہے۔ اچھا، ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ ان دونوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر دیکھیں کسی بھی واقعے میں ایک تو قوت کی، اب میں مجبور ہوں کہ فوری طور پر انگریزی کا لفظ استعمال کروں، کہ اگر ان پٹ کو سامنے رکھا جائے، جو کچھ طاقت آپ نے صرف کی ہے یہ ان پٹ ہے، اور جو نتیجہ نکلے وہ آؤٹ پٹ ہے۔ اگر ان پٹ بہت کم ہو اور آؤٹ پٹ بہت بڑی ہو تو یہ سیاست ہے، اور آؤٹ پٹ بہت ہو، ان پٹ بہت ہو، آؤٹ پٹ ذرا سی ہو۔ 46 آدمی مارے جائیں اور نتیجے میں 3 آدمی صرف اپنے پستول حوالے کر دیں، یہ کوئی
کوئی واقعہ بہت سے لوگ مارے جائیں اور اتنی جانیں دے کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے، 2 بالی زمین پہ قبضہ کر لیا، کتنی جانیں گئیں؟ کیا انسان قیمتی تھا یا وہ زمین قیمتی تھی؟ وہ فتوحات جو جانیں دے کے حاصل کی گئی ہیں، تو وہ فتوحات کم از کم یہ دلیل ہے کہ یہ حکمت سے کام نہیں لیا گیا، یہاں دانش سے کام نہیں لیا گیا، یہاں قوت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ تو اب وہ عسکری حل ہوتا ہے جہاں ان پٹ زیادہ ہو آؤٹ پٹ کم ہو، وہ سیاسی حل ہوتا ہے جس میں ان پٹ کم ہو آؤٹ پٹ زیادہ ہو۔ جتنی ان پٹ کم ہوتی جائے گی اور آؤٹ پٹ بڑھتا جائے گا اتنی ہی سیاست کامیاب ہوتی جائے گی۔ سیاست کی کامیابی کی پہچان یہ نہیں کہ ملک لے لیا کہ نہیں، علاقہ فتح کر لیا کہ نہیں، دشمن زیر ہو گیا کہ نہیں، جناب یہ نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے ایک انسان کوشش کر رہا تھا اس نے ان پٹ کیا کی اور پھر اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوئی۔ اگر ان پٹ بہت معمولی ہو آؤٹ پٹ بڑھ جائے تو کامیاب سیاستدان، اور ان پٹ تو بہت ہو آؤٹ پٹ تھوڑی سی ہو تو ناکام سیاستدان۔ اگر عسکری حل نہیں نکل رہا ہے، عسکریت کے دنیا میں تو شاید اس بات کی اجازت ہو جائے کہ ان پٹ جو ہے وہ بڑھ جائے اور آؤٹ پٹ کم ہو، لیکن سیاست کی دنیا میں اگر کوئی شخص محنت تو زیادہ کرتا ہے، صلہ کچھ نہیں ملتا، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، تو یہ ناکام سیاستدان ہے۔ اس حوالے سے اس پیمانے کو لے کے دیکھیے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آل محمد کی سیاست ہر دور میں چھوٹی موٹی بلند سیاست نہیں ہے، بلکہ اتنی عظیم الشان سیاست ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے بونے معلوم ہوتے ہیں جتنے سیاستدان ہوتے ہیں۔ دیکھیے سیاست کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، سیاستدان اپنے مقاصد کو جو حقیقی مقاصد ہوتے ہیں اسے چھپا کے رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ظاہرہ طور پر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی ان پٹ ہوتی ہے، اس میں لگتا یہ ہے کہ اس کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے چوم رہا ہے، ہر ایک کا حال پوچھ رہا ہے، پتہ چلا اس گھر میں ایک مریض ہے تو آ کے سرانے بیٹھ گیا، بھائی تمہیں دوا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، معلوم ہے بڑے خوش اخلاق ہیں۔ بھئی یہ خوش اخلاقی کیوں ہو رہی ہے؟ در حقیقت ووٹ لینا چاہتا ہے، الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہاں پر ووٹ کا ذکر نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس میں ووٹ کا ذکر نہیں ہے، چاہتا یہ ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں تمہارے دکھ درد میں تمہاری تکلیف کا مجھے بہت احساس ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اب سیاستدان جو کچھ کرتا ہے، اصل میں جو کچھ ظاہر کرتا ہے، اصل میں اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو مقابل کا سیاستدان ہے اس کی کامیابی یہ ہے کہ پھر انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا کہ اس حقیقت کو ایکسپوز کر دے، وہ جس چیز کو چھپا رہا ہے نا وہ ظاہر کر دے، جس کی حقیقت کھلتی چلی جائے، سمجھ لیجئے وہ کامیاب سیاستدان نہیں۔ میری آواز خواتین تک جا رہی ہے، میں نقل کفر کر رہا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، وہ بطور لطیفے کی ایک بات کہی گئی کہ اگر خاتون یہ کہے کہ نہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا مشکل ہے یہ کام، اور اگر ایک مرتبہ کہے نہیں تو سمجھ لو کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا، اور اگر کہہ دے ہاں تو پھر وہ خاتون نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ جو کہے، جو سیاستدان کہے ہاں ہاں تو سمجھ لو شاید یہ کام ہو جائے، اور اگر ایک مرتبہ کہے کہ ہاں ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا، اور کوئی سیاستدان کہہ دے نہیں نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ سیاستدان ہی نہیں ہے۔ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ باطن میں ہے اس کو ظاہر نہ ہونے دو، جی بنیادی صفت یہ ہے۔ تو جو سیاست کے چہرے کا نقاب اتار دے، جو حقیقت کو سامنے لے آئے، وہ کامیاب سیاستدان ہے، یا وہ جو کوشش تو یہ کر رہا تھا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لے، مقصد تو حاصل نہیں ہوا، خود ننگا ہو گیا، برہنہ ہو گیا۔ اب اگر اس حوالے سے دیکھیے گا تو آپ کو عجیب و غریب صورتحال تاریخ میں نظر آئے گی۔ کاش تاریخ کو صحیح
افراد کو سامنے رکھ کے تاریخ مت دیکھیے، اصولوں کو سامنے رکھ کے تاریخ کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے حضور کی حیات کا آخری مرحلہ ہے، آخری ایام ہے، حضور بستر علالت پہ ہیں۔ سن 7 یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے، حضور کی علالت 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ آخری حج سن 10 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 11 ہجری سفر کا مہینہ، محرم سفر 11 ہجری شروع ہوئی ہے۔ 11 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور بستر علالت پہ ہیں۔ ایک جنگ ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے، اس کا نام تھا جنگ موتا۔ جنگ خیبر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے سن 7 ہجری میں، 3 سال پہلے موتا شام کے نواح میں، یہ علاقہ ہے آج بھی غالباً شام اور اردن کے درمیان کسی جگہ پہ واقع ہے وہ جگہ جہاں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں۔ تو جنگ موتا ہوئی تھی۔ اس جنگ موتا میں حضور کی فوج کے 3 جنرل یکے بعد دیگرے شہید ہوئے تھے، جن میں ایک زید ابن حارثہ تھے، ایک اس میں جناب جعفر طیار تھے، اور ایک عبداللہ ابن رواحہ انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے۔ یہ 3 افراد تھے جو اس کے اندر نمایاں لوگوں میں شہید ہونے والوں میں یہ 3 افراد تھے جنہوں نے جام شہادت وہاں نوش کیا تھا۔ سن 7 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، جس میں 3 افراد شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں زید ابن حارثہ، جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابی طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ سن 11 ہجری رسول بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بار بار غشی کی کیفیت ہوتی ہے، علالت کا دورہ ہوتا ہے۔ اس عالم میں حضور بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ایک حکم جاری کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایک فوج تشکیل کی جائے۔ تمام صحابہ کرام کو اس فوج کی رکنیت قرار دیتے ہیں، ہر آدمی اس فوج میں جائے گا۔ فوج کا سردار کون ہوگا؟ وہ جو 3 مارے گئے تھے ان میں سے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید، ان سے کہا گیا کہ اسامہ ابن زید لشکر کا سردار ہوگا، اور تم لوگ کیا کرو گے؟ تم لوگ موتا جاؤ گے۔ سن 7 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو ہمارے مسلمان مارے گئے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے تم جاؤ۔ ذرا غور فرمائیے کہ مارے جانے والے 3 افراد، جس میں سے ایک زید ابن حارثہ ہیں، ان کا بیٹا اسامہ ابن زید بمشکل 20-21 سال کی عمر تھی اس وقت، لڑکا سمجھ لیجئے۔ اور ان شہید ہونے والوں میں ایک شخصیت ہیں جناب جعفر طیار، ان کے بھائی علی ابن ابی طالب پورے جرنیل ہیں، اب تک کی جنگوں کے تو سب سے بڑے جرنیل وہی ہیں نا۔ وہی وجہ جو زید ابن حارثہ کی شہادت کے وجہ سے، یعنی وہ وجہ جو اسامہ ابن زید کے میدان میں بھیجنے کی ہے، وہی وجہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی ہے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا، ان کا بھائی مارا گیا، اور اس بھائی کے مارے جانے کی اہمیت یہ ہے کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے اس جنگ کے دوران، ان کے لیے کوئی لقب کوئی خطاب نہیں ہے، لیکن جیسے احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو سید الشہداء کہلائے، ویسے حضرت جعفر ابن ابی طالب جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو طیار کا لقب حضور نے دیا کہ اللہ نے ان کو پر دیے ہیں، اور جن پروں کے ذریعے سے جنت میں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض پر ملا ہے، جس کے تحت جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے باوجود علی ابن ابی طالب کو نہیں بھیج رہے، اسامہ ابن زید کو بھیج رہے ہیں لشکر کا سردار بنا کے۔ اب اسامہ ابن زید کو بھیجنے پہ پہلا اعتراض یہ ہوا، اسامہ کے والد زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے، تو انہوں نے کہا جی غلام زادے کو ہم قریشیوں پر، اتنے بڑے بڑے ہم لوگ، ہم میں کوئی کپڑوں کا تاجر، ہم میں کوئی کمیشن ایجنٹ، ہم میں کوئی، دیکھیں نا بھائی، تاجروں کے معاشرے میں یہی تو باعزت مقامات ہیں، تو اللہ نے یہ ساری عزتیں دے رکھی ہیں، ان کے اوپر ایک غلام زادہ مسلط کر دیا جائے۔ تو پہلا اعتراض یہ کیا گیا، حضور نے کہا کہ تم نے اسامہ ابن زید، تم نے زید ابن حارثہ کے تقرر پر بھی اعتراض کیا تھا، اور آج اسامہ کے تقرر پر بھی اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ اسامہ زید ابن حارثہ بھی تم سے زیادہ امارت کا مستحق تھا،
اور اب اس کا بیٹا بھی تم سے زیادہ امارت کا سرداری کا مستحق ہے، کم از کم یہ تو مسلمان مان لیں، ارے علی سے تو مقابلہ بعد میں کیجئے گا، یہ تو طے کر لیں کہ جن سے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سرداری کا حق یہ ہے، اس اسامہ کی موجودگی میں اس کے لشکر کا کوئی سپاہی اقتدار کا حقدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن بزرگان گرامی اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا رسول اللہ اتنی جنگیں ہوئیں، کسی جنگ میں آپ کا جذبہ انتقام اس طرح سے، احد میں آپ کے چچا مارے گئے، اصولاً تو اگلے سال آپ کو مکہ پہ چڑھ دوڑنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر آپ انتقام لینے نہیں گئے۔ احد کا انتقام لینے بتائیے کوئی واقعہ ہوا ہے کہ حضور انتقام لینے گئے ہوں؟ وہ جو عرب کی سرحدوں پر ایک واقعہ ہوا تھا موتا کے مقام پر، اس کا انتقام لینے کا خیال، اور وہ بھی 3 سال کے بعد۔ اب فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، حجت الوداع بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب آپ بیمار ہیں، اور اب جو خیال آیا تو اتنی شدت سے آیا کہ پہلے تو اسامہ کی سرداری کے لیے حضور نے تائیدی بیان جاری کیا، اس کے بعد باقاعدہ بیماری کی حالت میں سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ جس نے لشکر اسامہ میں شامل ہونے سے انکار کیا خدا اس پہ لعنت کرے، جس نے شمولیت سے انکار کیا اس پہ لعنت، جو تخلف کر رہا ہے، جو اسامہ کے لشکر میں جس کو رکھا گیا اور نکل رہا ہے اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہو، لعنتیں بھیج رہے ہیں رسول۔ پھر باقاعدہ چند آدمی مقرر کیے کہ گھروں میں جاؤ اور چھپ چھپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ اور لے جا کے اسامہ کے لشکر میں شامل کرو۔ بعد میں تاریخ میں ہمیں ایک منظر نظر آیا کہ حضور کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں کا باقاعدہ انتظار کرنا پڑا کہ وہ گھروں سے آ جائیں تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ گھر کہاں تھے؟ 4-5 میل مدینے سے باہر۔ بھائی تم 4-5 میل باہر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ باہر تو ہم صرف یہ کر رہے تھے کہ اگر مدینے کے اندر جاتے تو رسول وہاں گھر سے پکڑ کے بلا رہے تھے، مدینے کے باہر جاتے تو پھر ہمیں لشکر میں شامل ہونا پڑتا۔ سبحان اللہ بھائی، تو اب 3 سال کے بعد، اصل واقعہ 3 سال پہلے، اس کے بعد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کی جائے اور اس جنگ کے لیے یہ لوگ جائیں اور حضور اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آخر یہ ضرورت کیا اس کی پیش آئی؟ رسول جواب دیں گے مجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر کبھی نہیں جائے گا، جن کو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا نہیں، یعنی اس کا تقرر نہیں کروں گا، تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون میرے حکم کا مخالف ہے؟ یہ آخری وقت ہے میرا، چراغ حیات گل ہونے والا ہے، کل کو ملت اسلامیہ کا ہر فرد جو میرے ارد گرد رہتا ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں رسول کا وارث، میں ہوں دین کا وارث، مجھ سے دین لو۔ تو یہ دیکھ لینا کہ آج کے اس موقع پہ جو لوگ میرے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے، جو میرے فرمان کی پرواہ نہیں کر رہے، جن پر میں لعنتیں بھیج رہا ہوں، میرے ملعون قرار دیے گئے ملعون کبھی بھی تمہارے لیے رہبر نہیں ہو سکتے، یہ آج سمجھ جاؤ۔ دیکھیں ان پٹ کیا ہے، ان پٹ کیا ہے؟ ایک آدمی کی اپوائنٹمنٹ، صرف ایک آدمی کی تقرر، یہ تمہارا امیر ہے، اور لسٹ بنا کے دے دی گئی تم بھی تم بھی تم بھی تم بھی سب کو اس فوج میں شامل ہو جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر کے رسول مطمئن ہو گئے، بس جو زحمت اور کرنی پڑی وہ وہی لعنت بھیجنے کی، ورنہ اور تو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی نا۔ لیکن تاریخ نے اس وقت سے لے کے آج تک ہمیں وہ چہرے دکھا دیے کہ اب جو کوئی بھی مدینے میں خاص طور پر اسامہ کے لشکر سے دور نظر آئے، دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضور نے اتنا اہتمام کر رہے ہیں،
بعد میں تاریخ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو مدینے میں رک گئے تھے انہوں نے بعد میں اسامہ سے کہا یا امیر کہہ کے ان سے خطاب کیا اور ان سے درخواست کی کہ رسول اللہ نے آپ کو ہمارا انچارج بنایا تھا، لیکن اب یہ دیکھ لیجئے یہاں کے معاملات ہیں، انتظامی مسئلے ہیں، حکومت کا نظام چلانا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم یہیں پہ رہ جائیں۔ تو اسامہ نے فیاضی دکھاتے ہوئے کہا اچھا آپ یہاں پہ رہ جائیے۔ یہ سب بعد میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو آپ رک گئے، جب اجازت دے دی آپ رک گئے۔ اب کا رکنا تو حق بجانب ہو جائے گا، عدالتوں میں ثابت ہو جائے گا، لیکن کسی سخت جیسے دور دراز مقام پر آپ کا وقت وفات رسول پایا جانا اور وہاں سے اتنی تاخیر سے آنا کہ اس دوران میں باقاعدہ رسول کے زندہ رہنے کا ڈرامہ کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، یہ کہا جائے نا، اب اس سے زیادہ واضح تو میں کیا عرض کروں۔ تو اب یہ جو مدینے سے باہر ایک تیسرے مقام پر اگر محبت رسول کی وجہ سے رکے تھے تو قربت رسول ہوتی، حضور کے گھر میں ہوتے، اور اگر حکم رسول کا پیش نظر تھا تو لشکر اسامہ میں ہوتے، نہ لشکر اسامہ میں ہیں نہ خانہ رسول میں ہیں، ایک تیسرے مقام پر جو کئی میل باہر ہے وہاں پر ہیں، تو وہاں پر ہونا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کم از کم اور کسی کا نام تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کو تو ایک نافرمان رسول کی حیثیت سے جان لو۔ اور یاد رکھیے شناخت ایک ہی کی کافی ہوتی ہے۔ اگر میر کارواں کوئی ہو نا اس کو پہچان لیجئے تو قافلے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم جو علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو علی ولی اللہ میں ہماری ساری امامت کا تصور جمع نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک علی کی ولایت کے اقرار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ جی باقی 11 کو بھی مانتے ہیں، اور یہ دور تو کسی اور امام کا ہے نا، لیکن یہ طے بات ہے کہ جس نے علی کو مان لیا اگر پہلے سرے تک پہنچ گیا تو آخری سرے تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ بس جیسے علی اپنے پورے سلسلے کا تعارف ہے، ویسے ہی اگر رسول اس ایک بنیادی شخص کی شناخت کرا دیں کہ جو سلسلے